شکر ربی شکرا ہدیت قلبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو آج ہمارا 20واں لیکچر دعوت برائے خطابت کا دوسرا طریقہ ہے۔ اگر آپ نے پہلا طریقہ نہیں دیکھا ہے تو وہ دیکھ لیں، یا آپ نے نظامت کے طریقے کی کوئی ایک لیکچر آپ نے مس کیا ہے تو اس کو ضرور دیکھ لیں، چونکہ نظامت سیکھنے کے لیے ان تمام ویڈیوز کا دیکھنا بہت ضروری ہے جو میں ہر ویڈیو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، چونکہ یہ سلسلہ، یہ ترتیب اور یہ طریقہ آپ کو یوٹیوب پر کہیں بھی نہیں دیکھنے کو ملے گا سوائے دو چار شاعری کے۔ یہ چیزیں آپ کو کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ الحمدللہ آپ تمام کی فرمائش پر یہ طریقہ بڑی ہی محنت اور بڑی ہی جد و جہد کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور کوشش کی ہے کہ اس میں چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی ہر چیز کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اور بتلا سکوں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں دعوت برائے خطابت کا دوسرا طریقہ۔ اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کہ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کیا کریں تاکہ ان کا بھلا اور ان کا فائدہ ہو سکے، وہ سب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اگر آپ دعوت برائے خطابت کے لیے کسی کو، خطیب کو مائک پر مدعو کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے خطابت کے متعلق آپ لوگوں کو اس کی افادیت، اس کی اہمیت کے متعلق چھوٹی سی گفتگو کریں 2-3 منٹ کی، اور اس کے بعد یہ چیزیں جو آپ کے ساتھ میں ابھی بتلانے والا ہوں اس کو بیان کریں۔ یہاں سے کہ حضرات، خطابت وہ شے ہے جو لمحوں میں قرنوں کا سفر کرتی ہے اور کہیں سے کہیں لے جاتی ہے، یکایک پلٹا دے کر ماضی میں پہنچا دیتی ہے، پھر ناگہاں خراٹے دے کر مستقبل کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ اس کے لیے یہ گردش زمانہ کی بندشیں نہیں ہیں، یہ لیل و نہار کے طلوع و غروب سے آزاد ہے، یہ انسانی مجموعوں کو اکائی میں ڈھالتی ہے، تو کبھی ماضی، کبھی حال، کبھی مستقبل میں گھماتی پھراتی ہے۔ حضرات، خطابت کی سب سے بڑی خوبی تصور کی پرواز ہے۔ خطبہ حضرات خیالات کے سینوں پر چڑھ کر جذبات کے سمندروں کی تہ میں اتر جایا کرتے ہیں۔ جی ہاں، خیالات کی پرواز کا نام ہی خطابت ہے کہ ایک انسان کی آواز انگنت انسانوں کا مافی ضمیر بن جایا کرتی ہے۔ جی ہاں، خطابت لسانی اعجاز کا ضمیر ہے۔ اس کے حوالے میں شاعری، مصوری، موسیقی اور سنگ تراشی کے جوہر ہیں، اور اس کی روح ایٹمی توانائی سے کہیں بڑھ کر طاقتور ہے۔ جی ہاں حضرات، ایک خطیب کے اندر تخلیقی جوہر ہوا کرتا ہے۔ جب کوئی خطیب کچھ کہتا ہے، جس طرح سے کہتا ہے، جس انداز سے بولتا ہے، جس گہرائی و گہرائی سے آواز بلند کرتا ہے، وہ ایک جادو کی طرح ہوتا ہے کہ بس دل اور دماغ مبہوت و مسحور ہو کر رہ جاتا ہے۔ سننے والا بس اسی کا دیوانہ ہو جایا کرتا ہے، سامعین پر ایک رقت سی طاری ہو جایا کرتی ہے، محفلوں میں غنودگی چھا جایا کرتی ہے، لوگ دیوانہ وار ہو جایا کرتے ہیں، دل تڑپ اٹھتا ہے، گویا لوگوں کے حالات، ماحول، خیالات، جذبات و احساسات بدل جایا کرتے ہیں۔ حضرات، تو آئیے ایسے ہی ایک خطیب ملت کو دعوت خطابت دے کر ان کے خطابت کے جواہر پاروں سے ہم اپنے دل و دامن کو بھی بنیں اور اپنی اجڑی ہوئی دنیا کو پھر سے بسائیں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کرتا ہوں جناب حضرت مولانا عبد القادر صاحب ضیائی بلیاوی سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے جادو بھرے انداز خطابت سے ہمارے دلوں کو مجلا و مصفا فرمائیں۔ ناظرین، تو یہ ہے دعوت خطابت کا انداز اور اس کا طریقہ۔ آپ چاہیں تو اس کی اسکرین شاٹ لے لیں، چاہے تو ویڈیو کو بار بار دیکھ کر اسے نوٹ کر لیں، یا پھر ویڈیو سے اپنی اس کو تحریری شکل میں اتار لیں اور اس کو ذہن نشی کر لیں۔ ساتھ ہی میں آپ کو جو ہر ویڈیو میں بتلاتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کچھ چینجنگ کریں، کچھ تبدیلی کریں، آگے پیچھے کچھ اور بھی الفاظ ملا لیں اور اس کے بعد اس چیز کو آپ بیان کریں۔ لیکن اگر آپ بالکل ہی نئے ہیں تو آپ ان چیزوں کو ہو بہو لفظ بلفظ بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ آگے بڑھیں تو ان چیزوں کے اندر آپ کمی بیشی کر کے الفاظ کے الٹ پھیر کے ساتھ ان چیزوں کو آپ بیان کریں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے لیکچر، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔